Pacific Palisades, street after street full of houses have been reduced to smoldering ash. لاس اینجلس امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے اور اس شہر کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ویلیو کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شہر کے اندر موجود ایک ایک گھر کی قیمت ملینز آف ڈالر میں ہے اور دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری یعنی ہالی ووڈ بھی اسی شہر کے اندر موجود ہے اور ہالی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز نے اس شہر کے اندر اپنے گھر بنا رکھے ہیں اور بالی ووڈ کے فیمس سپر سٹار یعنی شاہ رخ خان نے بھی اس شہر کے اندر اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ المختصر یہ کہ دنیا کے ہر امیر ترین شخص کا خواب ہے کہ وہ لاس اینجلس کے اندر اپنا گھر بنائے۔ Los Angeles, California, the heart of the Golden State where dreams come alive. From the bustling streets of downtown to the scenic views of Malibu, experience the magic. اس شہر کے اندر دنیا کی خوبصورت ترین بلڈنگیں، بڑے بڑے گھر، پارک، زو، نائٹ کلب اور بڑے بڑے ہوٹل موجود ہیں اور یہی چیز اس شہر کو دنیا کا مہنگا ترین شہر بناتی ہے۔ اور اگر مذہب کی بات کی جائے تو کیلیفورنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کا کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ اس شہر کے اندر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، یعنی یہودی، عیسائی، مسلمز اور یہ ہندو اور تمام دنیا کے مذاہب کے لوگ یہاں اس شہر کے اندر آباد تھے اور اس شہر کی جی ڈی پی کئی ممالک کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ لاس اینجلس کیلیفورنیا کے ساؤتھ سائڈ پہ واقع ہے۔ لاس اینجلس کی ناردرن سائڈ پہ ایک بہت بڑا جنگل واقع ہے اور آج سے کچھ دن پہلے اس جنگل کے اندر ایک آگ لگتی ہے اور پچھلے کچھ ہی دنوں کے اندر اس آگ نے پورے لاس اینجلس کو جلا کے راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا اور یہ آگ پچھلے ایک ہفتے کے اندر لاس اینجلس میں 30 سے 35 ہزار ایکڑ کے رقبے کو جلا کے راکھ کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ یہ ملینز آف ڈالر کے بنگلے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے ہوٹل، یہ بڑے بڑے نائٹ کلب، یہ تمام چیزیں اس آگ کے اندر جل کے راکھ بن چکی ہیں اور یہ خوبصورت ترین دیکھنے والا لاس اینجلس اب یہ راکھ کے ڈھیر میں بدل چکا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگ لگی کیسے اور ایک امریکہ جیسی سپر پاور اسٹیٹ اس آگ پر قابو کیوں نہیں پا سکی اور اتنے کم عرصے کے اندر اس آگ نے اتنے بڑے ایریا کو کیسے جلا دیا؟ یہ آگ کیسے لگی؟ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک نہیں ملا لیکن کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی ہو یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لگی ہو یا کسی انسان کی غفلت کی وجہ سے یہ آگ لگی ہو۔ شک کی بنیاد پر یہ تمام باتیں کہی جا رہی ہیں اور اسی شک کی بنیاد پر آج سے کچھ دن پہلے لاس اینجلس کے اندر ایک بچے کو بھی گرفتار کیا گیا تھا کہ اس بچے نے آگ لگائی ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پہ اصل سوال یہ ہے کہ یہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کیسے اور اس آگ پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہاں پہ چلنے والی خشک اور تیز ہوائیں ہیں۔ باقی جگہ پہ چلنے والی ہواؤں کی نسبت یہاں پہ جو ہوا چلتی ہے اس کے اندر صرف 20% نمی ہوتی ہے۔ یہاں کیلیفورنیا کے اس شہر یعنی لاس اینجلس کے اندر چلنے والی یہ ہوا بسا اوقات 120 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار بھی پکڑ لیتی ہے۔ Meteorologists say this area has not seen in a century. Winds up to 120 kilometers per hour. اور اس ہوا کے اندر نمی نہ ہونے کے برابر ہے اور جب یہ ہوا یہاں کے جنگلات سے گزرتی ہے تو اس ہوا کی وجہ سے یہاں کے تمام درخت جو ہوتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں اور ان سوکھے ہوئے درختوں کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور یہ آگ لاس اینجلس کے اندر کسی ایک مقام پر نہیں لگی ہوئی تھی بلکہ یہ مختلف مقامات پر لگی ہوئی تھی اور اس آگ کو بجھانے کے لیے 4 ممالک سے ہزاروں فائر فائٹر آئے ہیں اور بہت سارے جہاز بھی ہوا میں گردش کر رہے ہیں اور اس آگ کو بجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن پچھلے ایک ہفتے سے یہ آگ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور یہ آگ اب تک لاس اینجلس کے اندر $200 بلین کا نقصان کر چکی ہے اور مزید یہ آگے بڑھ رہی ہے اور اس لگنے والی آگ کی وجہ سے اب تک 25 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1,40,000 لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو امریکہ کے اندر آگ لگی ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ فلسطین کے اندر بچوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے اور یہ کہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اس لاس اینجلس کے اندر جن کے گھر جلے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ فلسطین کی بچوں کی ہمیں بد دعائیں لگ گئی اور یہ بات کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جب اسرائیل فلسطین کے اوپر بمباری کر رہا تھا امریکہ نے اس ٹائم اسرائیل کو اسلحہ خریدنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم دی تھی جس میں $610 ملین اسی کیلیفورنیا اسٹیٹ نے دیے تھے اور اس کیلیفورنیا اسٹیٹ کے اندر سب سے بڑا حصہ اس لاس اینجلس شہر کے اندر عوام نے دیا تھا اور اس ٹائم کے اندر اس لاس اینجلس کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فلسطین کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں لاس اینجلس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا عذاب ہے ان پر
اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے مکہ کے اندر بھی آگ لگی تھی جس کے اندر 300 حاجی شہید ہوئے تھے، اور کچھ سال پہلے مکہ کے اندر جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک کرین گری تھی، اور اس کرین کے گرنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے، اور مختلف مقامات پر ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اب جب ہمارے ممالک کے اندر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور جب وہاں پہ ایسا سین ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب۔ یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ ہی انہیں بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش۔ باقی اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو امریکہ پر نازل ہوا ہے؟ کامنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔